السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے لیلۃ القدر کی صحیح علامتیں، پہچان کیا ہے اور لیلۃ القدر کے تعلق سے جو غلط علامتیں ہیں جو ثابت نہیں ہیں وہ کیا ہیں، آپ کے سامنے دونوں طرح کی باتیں رکھوں گا۔ ناظرین، لیلۃ القدر ایک بہت عظیم رات ہے۔ اس رات میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ اس کی حقیقت اور اس کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ لیکن اس رات کے تعلق سے بے شمار ہمارے سماج میں افواہیں اور بے بنیاد باتیں مشہور ہیں، اور جو صحیح باتیں ہیں وہ صحیح باتیں لوگ ایک دوسرے سے نقل بھی نہیں کرتے اور بتاتے بھی نہیں، اور اگر من گھڑت بات ہو تو ایک دوسرے سے فوراً نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے سماج میں اکثر جو بے بنیاد باتیں ہیں وہ مشہور ہو جاتی ہیں، اور جو صحیح بات ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے وہ بات مشہور نہیں ہوتی۔ کیوں؟ صحیح بات ایک بندہ سن کے چپ رکھ لیتا ہے، دوسرے سے نقل نہیں کرتا ہے، لیکن غلط بات یا من گھڑت بات سننے کے بعد تقریباً کتنے لوگوں کو وہ پہنچاتا ہے، کتنے لوگوں سے وہ بیان کرتا ہے۔ یہ ہمارے سماج اور ہمارے اندر یہ کمی ہے کہ ہم صحیح بات کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے اور غلط بات کو دوسروں تک پہنچانے میں پیش رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، صحیح باتوں کو سننے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور غلط باتوں سے ہمیں دور رکھے۔ ناظرین، شب قدر کی صحیح پہچان کرنے کے لیے آپ کو 3 باتیں یاد رکھنی پڑے گی۔ ایک رات، ایک چاند، ایک سورج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں، جو پہچانیں بتلائی ہیں، ان پہچانوں اور ان علامتوں میں سے تمام علامتوں اور پہچانوں کا تعلق ان 3 چیزوں سے ہے۔ آپ اگر میں کسی ایک حدیث کی روشنی میں آپ سے بات نہیں کر رہا، بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 260 پر، اور اسی طرح الصیام فی الاسلام دکتور سعید بن علی کی ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب میں تقریباً 5 حدیثیں ذکر کی اور جو علامت پر دلالت کرتی ہیں ان کا صفحہ نمبر ہے اس کتاب کا 432 سے 434 تک۔ اسی طرح حافظ عراقی کی ایک کتاب ہے لیلۃ القدر کے نام سے، تو آپ ان میں سے کسی بھی کتاب میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں، علامتیں جو صحیح علامتیں ہیں۔ تو میں انہی کے روشنی میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر جو علامتیں ہیں وہ رکھ رہا ہوں، اور یہ 3 باتیں اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد رہے اور ذہن نشین ہو جائے۔ ناظرین، سورج کے تعلق سے جو علامتیں ہیں وہ یہ ہے کہ سورج شب قدر کی رات کے بعد جو صبح کو سورج طلوع ہوگا، وہ اس کی روشنی بالکل مدھم پھیکی روشنی ہوگی، اور بالکل وہ سرخ ہوگا، لال چمک رہا ہوگا اور تھال کی طرح ہوگا۔ اس میں آپ اپنی نگاہ جما سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں نگاہ جما کر، لیکن یہ کیفیت سورج کی بلند ہونے تک یہی کیفیت رہے گی، اور سورج جو طلوع ہوگا اس دن شیطان کے سینگوں کے درمیان سے نہیں، بلکہ شیطان اس دن سورج کے ساتھ طلوع نہیں ہو سکے گا، شیطان اس سے دور رہے گا، اور بغیر سینگ کے سورج اس دن طلوع ہوگا۔ یہ سورج کے تعلق سے ہے۔ رات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ رات معتدل، پرسکون، راحت بخش رات ہوگی۔ اس میں نہ تو گرمی نہ سردی، چین و سکون کا ماحول ہوگا اس رات میں، اور شروع رات سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات یہ پرسکون ماحول برقرار رہے گا۔ اس رات میں ستارے جو نکلیں گے
چھوٹے چھوٹے ستارے نکلیں گے، اور جو بڑے ستارے ہیں شہاب نجم جن کو کہتے ہیں، جن کے ذریعے سے شیطان کو مارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مارنے کے لیے جن سیاروں کو متعین کیا ہے، وہ ستارے، بڑے بڑے ستارے اس رات میں نظر نہیں آئیں گے، باقی جو چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں وہ نظر آئے گا۔ اور چاند کے تعلق سے رات کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں بارش ہونا بھی ایک علامت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بتلایا اس کے بارے میں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں، یعنی کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، تو بارش ہونے کا بھی امکان ہے، تو بارش ہونا یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ چاند کے تعلق سے کہ چاند اس میں ایک بڑا تھال یا بڑا کنڈا جو ہوتا ہے اس کے کنارے کی طرح دکھائی دے گا، اور چاند بالکل چمک رہا ہوگا، روشن بالکل، اور چاند کے اندر ٹھنڈک جو ہر رات میں رہتی ہے اس رات میں کچھ خاص طور پر یہ چیز نمایاں ہوگا، اور چاند طلوع فجر تک اسی کیفیت میں رہے گا۔ یہ تمام باتیں شب قدر کی صحیح علامت سے متعلق جو ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ اس کے بعد شب قدر کے تعلق سے جو غلط افواہیں ہیں وہ کیا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ درخت کا سجدے میں گر جانا، زمین پر گر کے سجدہ کرنا تمام درختوں کا، یہ ایک بات من گھڑت ہے، کوئی اصل نہیں۔ اسی طرح اس رات کتے نہیں بھونکیں گے، گدھے ہنہنائیں گے نہیں، تو گدھے کی آواز اور کتے کی آواز اس رات میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح سمندر کے جو پانی ہے، جو کھارا پانی ہے، نمکین پانی، وہ پانی بالکل میٹھا ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بے شمار باتیں بناتے ہیں من گھڑت، کہتے ہیں کہ ایک روشنی، ایک نور دکھائی دے گا، تو یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر کے تعلق سے ایک من گھڑت پوسٹ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تمام شرور سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ حالانکہ ناظرین اس رات میں شر نازل ہی نہیں ہوتا، پوری رات امن و شانتی والی رات رہتی ہے۔ اور دوسری بات کہ 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے، جو شخص سورہ قدر اس رات میں پڑھتا ہے، تو 70,000 فرشتے جنت کے لیے دعا کرتے ہیں اس شخص، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جنت کی، 70,000 فرشتے۔ تو یہ جو روایت ہے یہ ایک من گھڑت روایت ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تقریباً 800 ہجری کے آس پاس ایک شخص صوفیت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے من گھڑت باتیں، من گھڑت روایتیں لکھی ہیں، اور یہ کتاب بریلی حضرات بہت زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کتاب سے بہت زیادہ باتیں نقل کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور من گھڑت باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ استغفار، دعا اور ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔